دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمان بالخصوص ان کو ہماری طرف سے عید مبارک. ہماری طرف سے مراد ہماری ٹیم کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی جارحیت سے، اور جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں جو سازش کر رہے ہیں ان کی سازشوں سے، ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. تین چیز پہ بالکل کمپرومائز پاکستانیوں کو نہیں کرنا چاہیے. ایک اپنے دین پہ، دوسرا اپنی ریاست پاکستان پہ، اور تیسرا جو ہمارے اہم ترین ادارے ہیں، انڈیویجول نہیں ادارے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں پاکستان میں کہ شیخ رشید جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں تو اس زمانے میں ان کی سیاست کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں کہ یہ وہ شیخو ہے. کوئی پنڈی کا شیطان کہتا ہے، کوئی شیخو کہتا ہے، کوئی شیدہ ٹلی کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کتنے نام ہیں ان صاحب کے. اور انیشلی انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں، جب پولیٹکس سے، تو کہا جاتا ہے یہ پولیس کے مخبر تھے اور مخبری کرتے تھے یہ لوگوں کی، اور اس طرح ان کو تحفظ حاصل تھا پنڈی میں. ظاہر ہے جب پولیس کو آپ مخبر ہیں تو پولیس آپ کو سپورٹ کرتی ہے. پھر اس طرح آپ سیاست میں آئے، اور سیاست میں آپ پی ایم ایل این میں جب گئے ہیں تو آپ نے اپنا ایک نام حاصل کیا. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو پنڈی دے دیا، پنڈی کی سیاست دے دی، پنڈی آپ پی ایم ایل این کے نام پہ جیتتے رہے. پھر آج آپ کی سب سے زیادہ نفرت بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. آپ رکھتے ہیں، میں کوئی پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ایک نیوٹرل آبزرور کی حیثیت سے، ایک اینالسٹ کی حیثیت سے، ایک اینکر کی حیثیت سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی صحیح جو عزت افزائی سیاست میں ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے. لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ آپ عمران خان کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید کے اندر اگر کسی چیز کے لیے نفرت ہے، انتقامی کارروائی ہے، اور جو کیا بھی ہے 4 سال آپ نے، وہ سب سے زیادہ اپوزیشن، اور اپوزیشن میں پی ایم ایل این کی طرف ہے ہو. لیکن آج وہی شیخ رشید جو کچھ عرصے پہلے اپنا پولیس کے ٹاؤٹ تھے، مخبر تھے، آگے بڑھے، سیاست میں ایک مقام ان کو ملا، وزیر بنے ہیں، گناہ 6 یا 7 دفعہ انہوں نے وہاں سے پنڈی سے الیکشن جیتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وقت یہ کہہ دینا کہ جی وہ جو ہیں وہ 6-7 دفعہ الیکشن جیتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. ظاہر ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، یا انڈیویجول یا پھر گیٹ نمبر 4 کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو وہ 7 الیکشن جیتنے میں ان کو مددگار ثابت ہوا. تو نہ وہ ان لوگوں کے رہے جنہوں نے انیشلی شیخ رشید کو اوپر کیا، اور نہ ہی وہ جو انیشلی پی ایم ایل این جنہوں نے ان کی سیاست کو چمکایا، نہ وہ اس کے وفادار رہے، اور نہ بعد میں جو گیٹ نمبر 4 یعنی مشرف صاحب کے دور میں سے پھر یہ جو پی ایم ایل این نے ان کو ہٹایا، اپنے پاس سے نکالا اپنے پاس سے، اور پھر وہ ایریا حنیف عباسی صاحب کو دے دیا، تو پھر وہ چلے گئے گیٹ نمبر 4 کی ملازمت میں، اور گیٹ نمبر 4 نے بھی ان کو تحفظ دیا اور جتوایا. تو نہ وہ پی ایم ایل این کے وفادار ہیں شیخ رشید، اور اب جبکہ گیٹ نمبر 4 نے کہا کہ اب یہاں نوکری ووکری نہیں ہے، اب یہ نوکری ختم کر دی گئی، پہلے والے رکھتے تھے تو اب آپ فارغ. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی کہہ دیا کہ ہم
کسی کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، نہ حکومت کو کریں گے، نہ اپوزیشنز کو کریں گے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کریں گے. آپ اپنا سیاسی معاملہ سیاسی بنیاد پہ حل کیجئے. چنانچہ جب سیاسی لڑائی ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی تھی اور شیخ رشید تھے، اور دوسری طرف پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں بھی، چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی مکمل طور پر ایک طرف پارلیمنٹ میں کھڑی ہو گئی. چنانچہ عدم اعتماد آ گیا. اب شور مچایا جاتا ہے امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی بھائی. سمپل یہ تھا کہ جن بیساکھیوں پہ آپ کھڑے تھے وہ بیساکھی آپ سے چھین لی گئی، اور وہ بیساکھی جب چھینی، یعنی اتحادی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے چھین لی، اور اتحادی کو کہا گیا تھا کہ آپ کا ساتھ دیں. وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ خیال کیا 3.5-4 سال بعد کہ یار ہم کس کو لے آئے جس کی پوری بھرپور مدد کرنے کے باوجود وہ ڈیلیوری نہیں کر رہا، اور انتہائی درجے کے نالائق لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے ملک کو ہر طریقے کے بحران میں ڈال دیا ہے. سفارتی بحران ہو، معاشی بحران ہو، اخلاقی بحران ہو، سیاسی بحران ہو، سماجی بحران ہو، بیڈ گورننس ہو. 4 سال کے اندر فل سپورٹ کرنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے جب یہ کچھ نہیں کر سکے اور ساری برائی اسٹیبلشمنٹ پہ آنے لگی، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں بھائی اب ہو گیا، بس اب ہم الگ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ سے الگ ہو کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر دیا، نہیں، انہوں نے کہا اب ہم الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دھڑام سے گر گئے، اور اس گرنے کا غصہ ہے اب آپ کو. الزام آپ امریکہ پہ لگاتے ہیں، گالم گلوچ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو دیتے ہیں، پاکستان کی فوج کو دیتے ہیں، پاکستان کے مقتدر اداروں کو دیتے ہیں. الزام آپ امریکہ پہ لگاتے ہیں، گالی آپ فوج کو دے رہے ہیں، فوج کے سربراہ کو دے رہے ہیں، ڈی جی ISI کو دے رہے ہیں، آپ کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو دے رہے ہیں، چیف جسٹس کے آپ کے چیف جسٹس کو دے رہے ہیں، عدلیہ کے ججوں کو دے رہے ہیں. تو یہ بالکل کیلکولیشن سمپل ہے. فواد چودھری نے بھی کہا ہوا ہے، شیخ رشید نے بھی کہا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ جی فوج سے ہمارے تعلقات آخری میں خراب ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے، عدلیہ سے خراب ہو گئے، چنانچہ وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے ہمارے پیچھے سے ہاتھ ہٹا دیا. اتحادیوں نے جو جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹرے ہٹا دی، ہم دھڑام سے گر گئے. یہ ہے ٹوٹل کیلکولیشن. نو امریکہ وہ کوئی انٹرویو ہے، ارے بھائی وہ انٹرویو تو آپ کے بارے میں بھی تھا. وہ اس طرح کے انٹرویو دیتے رہتے ہیں، وہ تو ایکچوئل مسلم پاکستان دشمن اور ملک دشمن بھی صورتحال ہے، تو اس کو توجہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ایشو بنا دیا. دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جی شیخ رشید جو کل تک ملازم تھے نواز شریف کے، جب نواز شریف نے ان کو کہا کہ نہیں جی اب میں سپورٹ نہیں کروں گا، تو آپ ان کے دشمن ہو گئے، اور کوئی ایسی جگہ آپ جانے نہیں دیتے ہیں. یہ جو جن کا نام شیدہ ٹلی رکھا گیا ہے، پنڈی کا شیطان رکھا گیا ہے، کہ آپ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو اس کی بے عزتی کرنے، اس کو گالم گلوچ کرنا، اس کو دھمکی دینے میں نہیں. کچھ تو شرم ہوتی ہے کہ یار آدمی کی آنکھوں میں کچھ تو شرم ہوتی ہے کہ یار اس شخص نے میری سیاست میں انیشیلی مجھے سپورٹ کیا، اس پارٹی نے سپورٹ کیا، اس کی بیک پہ بیٹھ کے میں شیخ رشید بنا، جس کی بنیاد پہ گیٹ نمبر 4 پہ نوکری ملی. اتنی تو شرم ہوتی ہے. اور وہی چیز عمران میں، شیخ رشید اور عمران میں، دونوں میں کم از کم اتنی تو شرم ان کو بھی ہوتی کہ جناب ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے، اس میڈیا پرسن کی سپورٹ کی وجہ سے، ان ادارے کی سپورٹ کی وجہ سے، ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں وزیر اعظم بنا. ان پارٹی عہدیداروں کی وجہ سے، ان پی ٹی آئی کے سینئر ممبروں کی وجہ سے، ان فاؤنڈر ممبروں کی وجہ سے میں وزیر اعظم بنا. لیکن اتنی سی بھی شرم نہیں ہے، کیونکہ جس کو شرم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے الگ ہو جاتا ہے، کبھی کرٹکس بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ان کے اوپر نہیں، میں اپنا راستہ خود نکالوں گا، میں ان کو کچھ نہیں بولوں گا. یہ ہوتا ہے ظرف والا. نہ عمران میں یہ ظرف ہے، نہ شیخ رشید میں. شیخ رشید جو ہیں وہ جنہوں نے ان پر احسان کیا، وہ محسن خود ان پر آپ کے
یہ محسن کش آدمی ہے، ان پر احسان کیا گیا، اسی کی صبح شام اس کی غلاظت بکنے میں، گالی بکنے میں، ان کو تباہ کرنے میں، ان کو بد دعائیں دینے میں، ان کو دھمکیاں دینے میں آگے ہیں۔ اسی طرح عمران خان، جن لوگوں نے، جن شعبوں نے عمران خان کی مدد کی اور وہ پھر ان کی حرکتوں کی بنیاد پہ یا تو چھوڑ دیا، نیوٹرل ہو گئے، الگ ہو گئے یا ان کے خلاف ہو گئے، بس وہ جو احسانات تھے وہ سارے بھلا دیے اور سیدھے ان کے اوپر فائر، کسی کو نوکری سے نکال رہے ہیں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو دھمکی دے رہے ہیں، کسی کو پارٹی سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ محسن کش کا کام ہے۔ اب شیخ رشید کو دیکھیے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی ملازمت کی ہے چوتے چاٹ کے، لوگ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب وہی شخص جب ملازمت وہاں سے ختم ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد پہ اب اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پہ یہ حکومت ختم ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ اب فوج کو شیخ رشید دھمکی دے رہا ہے، سوچیے۔ فوج کو کہتے ہیں وہ کہ اگر اداروں میں اور عمران میں ٹکراؤ ہوا، پہلے تو وہ ٹکراؤ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی اور یہ ہوگا اور خون بہے گا اور یہ ہوگا اور فوج کو چاہیے سوچے اور وہ کر دے اور فلاں کر دے اور انتخابات بنا دے اور یہ کر دے، اور ورنہ اگر ٹکراؤ ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن یہ جملہ کہ اگر ادارے اور عمران، اس کا مطلب ہے عمران اداروں سے ٹکراؤ کر رہے ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ اداروں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ جس کی ملازمت کئی سال تک کی، جس کے کئی احسانات ہیں آپ پہ، تو آپ محسن کش تو ہیں۔ یہ تو دونوں کے بارے میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے۔ تو چنانچہ اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نوٹس لیا ہے اداروں نے، بالکل یہ جو آپ کا وہ ہے، اس پہ نوٹس لیا ہے اداروں نے، اور نوٹس لے کے ادارے جو ہیں اس کے اوپر بہت سختی سے آپ کے کام کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتنی دھمکی دے رہے ہیں تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جس جگہ پر چھاپا مارا جاتا ہے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ بہادر ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ چند لوگوں کو، مجمع کو، جو کہ ایک آپ کے کہنا چاہیے ہجوم ہے، جو تفریح والا ہجوم ہے، دیکھیں نا، اب چاند رات کو دنیا نکلتی ہے، اگر آپ دیکھ لیں پہلے بھی، اب اس میں اگر فرض کیجئے پاکستان کی سب سے چھوٹی جماعت کے بھی 2-3 ہزار لوگ، جھنڈے 2-3 ہزار نکل کے پورے بازار میں نکلیں تو لگے گا کہ ان کا مجمع ہے۔ اب یہ کس عقل کے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں جی لاکھوں کا دیکھیں لوگ امڑ آئے ہیں سڑکوں پہ۔ وہ بھائی یہ 5,000 4,000 3,000 مجمع جو آپ کے فین کلبز ہیں، اگر یہ لاکھوں کے مثلا کہتے ہیں نا پانی ہے بہت زیادہ، اس میں اگر اتنا سا کلر ڈال دیں تو وہ کلرفل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکچوئل پانی جو ہے وہ آپ کے پورا کا پورا کلرفل تھا، پورا سادہ پانی تھا۔ تو چند ہزار لوگ نکل جھنڈے لے کے اگر ایک ہجوم میں، بہت بڑے ہجوم میں گھس جائیں گے تو نظر آئے گا کہ جی یہ آپ مثلا یہ شاید ان کے لوگ ہیں۔ وہ تو شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا، ان سے امید تھی، کہہ دیتے فواد چودھری، شیخ رشید، عمران خان۔ یہ جو عیدین کی نماز ہوئی ہے لاکھوں کی مختلف جگہوں پاکستان میں، یہ ہماری اپیل پہ ہوئی ہے، اور دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز میں نکلے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے، بہرحال اس پہ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو بھاگ رہے ہیں شیخ رشید، کب تک بھاگیں گے؟ جس دن شیخ رشید گرفتار ہوئے اور اندر گئے، یقین مانیے شیخ رشید صاحب آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں اور اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں بشمول عمران خان اور شیخ رشید، بقول شیخ رشید کے کہ جی عمران خان اداروں سے ٹکرائے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، تو یہ حسرت پوری کر لیں عمران خان۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں، چند فین کلبز، چاہے وہ 50,000 کیوں نہ ہوں، وہ ایک ٹیئر گیس کی مار ہے۔ فوج تو بہت دور کی بات ہے، ان کے لیے ارانا ثناء اللہ ہی کافی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔